عبدالستار جی نوائے وقت سے میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان میں جو دھرنوں کی تاریخ ہے نا، وہ سیاست کے ساتھ وہ بڑی اس کی ایک لمبی تاریخ ہے۔ حال ہی میں ایک جماعت فیض آباد آ کے دھرنا دیتی ہے، ٹی ایل پی مذہبی سیاسی جماعت ہے۔ اس نے ماضی میں بھی ایک دھرنا دیا تھا، اور جب بھی وہ دھرنا دیتی ہے یا کوئی بھی دھرنا ہوتا ہے نا، تو اس کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لنک جوڑا جاتا ہے کہ جی وہ بلاتے ہیں اور وہی ان کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ ابھی بھی جو دھرنا آیا ہے وہ چند دن ایک دم اچانک وہ آئے ہیں اور ایک دم وہ چلے گئے، تو اور نام یہ لیا جا رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بلوایا تھا اور اپنی ضرورت کے لیے یا سہولت کے لیے۔ اس کے بارے میں آپ ذرا وضاحت کر دیں۔ دیکھیے پوائنٹ یہ ہے کہ پہلے وداؤٹ آئی کم ٹو یور دی ایگزیکٹ کوشچن دیٹ یو ہیو سیڈ، آئی تھنک دی ایشو از ایٹ دی کور آف دا ایشو از دی فلسطین۔ یہ بڑا ایک حساس اور بڑا اہم ایشو ہے۔ ہمیں پہلے تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر حکومت پاکستان کا اور افواج پاکستان کا بڑا کلیئر غیر مبہم موقف ہے۔ وہ یہ ہے کہ دس از اے جینوسائڈ، ان ایکسیپٹیبل۔ اور اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو وزیر اعظم پاکستان کی، وزارت خارجہ کی، آرمی چیف کی، جن عمائدین سے جہاں ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد جو بیانیے آتے ہیں، جو اعلامیے آتے ہیں، ان کی جو پریس بریفنگز ہیں، اس میں بارہا اس بات کو بڑا کلیئرلی بتایا جاتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ فارمیشن کمانڈر کانفرنس اور کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیوں میں بڑا کلیئرلی ان باتوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ دس از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل، اور اس پہ ہمارا سٹانس بڑا واضح ہے۔ پاکستان کے جو سفیر ہیں، مندوب ہیں، منیر اکرم صاحب، انہوں نے بھی یونائٹڈ نیشنز میں عوام کے، پاکستانی عوام کے جذبات کی ترجمانی کی، پاکستان کی حکومت کی جذبات کی ترجمانی کی، اور پوری دنیا نے سراہا کہ انہوں نے کتنے واشگاف الفاظ میں جو ڈپلیسٹی ہے اس کی، ویسٹ کی، اس کو کس طرح کھول کے بیان کیا آن دس ایشو آف پیلسٹائن اینڈ غازہ۔ اور پاکستان تو ان ممالک سے جو شروع سے جو ان سے ہے، روز اول سے جب سے مسئلہ ہے، اس میں جو ایڈ ہے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے۔ 1100 میرا خیال ہے ٹن سے زیادہ، 1118 ٹن ہم ایڈ بھجوا چکی ہے حکومت پاکستان غازہ میں۔ اور آرمی چیف کی ملاقات ان سے بھی ہوئی، امبیسڈر سے بھی ہوئی، یو این سیکرٹری جنرل سے جب ہوئی، اور امام کعبہ سے بھی ہوئی، اور جن سے بھی ملتے ہیں، تو فلسطین کے مسئلے پہ ہمیشہ ویری کلیئر اینڈ اوپنلی سٹانس وہ بات کرتے ہیں۔ دی ایشو از، جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ دھرنا ہوا، اور یہ چونکہ حساس نوعیت کا ایک معاملہ ہے فلسطین کا عوام کے لیے، تو حکومت اور ادارے جو ان سے ہیں وہ ان کے ساتھ اس حساسیت اور جذباتیت کو سامنے رکھتے ہوئے کسی طریقے سے اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تاکہ وہ بغیر تشدد کے کسی طریقے سے بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو جائے۔ اینڈ ان دی مین وائل جو فیک نیوز اور پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ یہ، جس طرح ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ یہ ادارے نے خود لا کے اس کو بٹھایا، پتہ نہیں کس مقصد کے لیے بٹھایا۔ کل اگر جماعت اسلامی غازہ کے اوپر آ کے بیٹھے گی اور دھرنا دے گی تو آپ کہیں گے کہ یہ بھی فوج نے آ کے بٹھایا۔ کوئی اور پروٹیسٹ پاکستان میں ہو تو یہ بھی فوج کروا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی جو فیک نیوز اور پروپیگنڈا ہے وہ اتنا عام ہو گیا ہے، اور اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ آپ کچھ جس کا دو جلد چاہتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، اور از ویری نیرو ویسٹڈ انٹرسٹ۔ فیکٹس آپ کے سامنے ہیں کہ دیور انگیجڈ، کیونکہ یہ حساس مسئلہ ہے، اور بجائے اس کے کہ ایک اور فرنٹ جہاں پہ ایک اور ہنگامے کھڑے ہوں اور پرابلم ہو، اس کو اگر آپ ایمیکیبلی ریزالو کر لیں تو دین اٹ بیکمز اندر پرابلم، کہ چونکہ یہ آرام سے چلے گئے، اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کچھ ہے، دی اندر کانسپریسی تھیوری۔ اگر وہاں پہ آنسو گیس ہوتا، ٹکراؤ ہوتا، لاٹھی چارج ہوتا اور کچھ پرابلم ہوتا تو پھر آپ کی تسلی ہونی تھی کہ ہاں یار اب ٹھیک ہے، اس کا مطلب خود نہیں لے کے آئے تھے۔ تو وی ہیو گاٹ انٹو سچ اے نیگیٹو سارٹ آف تھنکنگ کہ وی کین کم آؤٹ ود آل سارٹ آف کانسپریسی تھیوریز آن سچ تھنگس۔ اس میں بات کی گئی ہے کہ مدارس کو ریگولرائز کیا جائے، ریگولیٹ کیا جائے، رجسٹر کیا جائے۔ تقریباً 32,000 سے زیادہ مدارس ہیں پاکستان میں۔ یہ 2014 سے میں اور آپ سنتے آ رہے ہیں کہ جی مدارس کو ہم نے ریگولیٹ کرنا ہے، رجسٹر کرنا ہے، ایک کریکولم کر رہے ہیں۔ سنتے آ رہے ہیں یا نہیں سنتے آ رہے ہیں بتائیں؟ اس میں سے ابھی تک جو رجسٹر ہیں وہ تقریباً 16,000 سے زیادہ ہے۔ دیٹ مینس کہ 50% کے لگ بھگ مدارس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہیں، کون چلا رہا ہے، کون پڑھ رہا ہے۔
کیا یہ فوج نہیں کرنا ہے؟ آپ بتائیں. یہ دہشت گردی کو نمٹنے کے لیے یہ ایگریمنٹ ہوئے 2014 میں بھی 2021 میں بھی, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے تمام کنسنسس سے ان سٹیک ہولڈرز کے ہیں یا نہیں ہیں؟ آگے چلیے گا اگلی سلائیڈ میں. ریفارمز ان کرمنل جسٹس سسٹم. اینٹی ٹیررسٹ کورٹس بنائے گئے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے, جن میں میرا خیال میں قانون یہ ہے کہ جی آپ جب چلان جمع کر دیں پروسیکیوشن تو 7 دن کے اندر اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن ہونا ہے. آئی مے رائٹ اونلی دس از مائی انڈرسٹینڈنگ کہ فاسٹ ٹریک اسی لیے نا کہ جلد سے جلد ان کا کیا جائے. اس وقت جو نیکٹا کے کتاب ہے اس کے مطابق جو ATC کورٹس ہیں KP میں ٹوٹل 13 ہیں اور بلوچستان میں 9 ہیں. سی دی والیوم آف دہشت گردی. اتنی دہشت گردی ہے کہ ہم اس سال میں 22,400 سے زیادہ آپریشن کر چکے ہیں انٹیلیجنس اس کے خلاف. اور ٹوٹل کوٹ کتنے ہیں؟ ایک صوبے میں 13, ایک میں 9. اور کنوکشنز کتنی ہوئی ہیں اس سال میں, پچھلے سال میں, پورے سال میں بلوچستان میں 10. سر دس از شاکر عباسی فرام کیپٹل ٹی وی. سر حال ہی میں TTP کے جو سربراہ ہیں نور ولی مسعود, اس کی اور غٹ حاجی اور ساتھ ساتھ ثاقب گنڈاپور کی کال لیک ہوئی ہے جس میں وہ اسکول اور کالجز پہ اور اسپتالوں پہ حملہ کرنے کا کہہ رہے ہیں اور ساتھ یہ انسٹرکشن دے رہا ہے کہ ان کا نام نہ لیا جائے. اسپیشلی نور ولی مسعود کہہ رہا ہے کہ اس کا نام نہ لیا جائے. تو ریاست پاکستان کیا ان کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی کرے گی, اور اگر کرے گی تو کیا قانونی کارروائی کی جائے گی؟ دیکھیں یہ جو آڈیو کال ہے آپ نے سنی ہے, اس میں جو خارجی یہ جو نور ولی ہے جو اپنے آپ کو اس خوارج فتنے کا سربراہ کہلاتا ہے, یو ہیو لسن ویری کلیئرلی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. پوری قوم نے میرا خیال سنا ہے, آپ لوگوں نے تو صافی ہیں, آپ نے بڑے غور سے سنا ہوگا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسکول اڑاؤ, کالج اڑاؤ, ہسپتالوں میں جا کے بم دھماکے کرو, لوگوں کے گھروں کو اڑاؤ, لیکن میرا نام نہیں آنا چاہیے. اس سے جو چیز پتہ چلتی ہے, میرا سوال یہ کہ یہ کون سا اسلام ہے؟ کس اسلام میں اسکول, کالج, ہسپتال, لوگوں کے گھروں کو اڑانے کا کہا گیا؟ اور ساتھ اتنا ظرف بھی نہیں کہ یہ کہیں کہ ہاں یار یہ ہم کر رہے ہیں, تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے سکے, فریب دے سکے. تو دس از واٹ اٹ از. بالکل اس کو جس طرح آپ نے کہا کہ اس کو منطقی انجام پہ پہنچایا جائے گا. اینڈ دس آڈیو اینڈ دی ادر ایکٹس دیٹ دے کیپ آن ڈوئنگ, اس سے ہمارا یہ ریزالو اور یہ عہدہ مزید اسٹرانگ ہوتا ہے کہ یہ عزم استحکام انتہائی ضروری ہے. دس شوز دیٹ ہاؤ کننگ, ڈینجرس اینڈ فیک دے آر, اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں.